بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑی خاموش ایاک نعبد و ایاک نستعین. پہلے تو میڈیا کا میں بڑا شکر گزار ہوں کہ کل وہ سب آ گئے اور خود انہوں نے دیکھا کہ کتنے دہشت گرد یا چھپے ہوئے ہیں. اس کی وجہ سے جو پلان بنا ہوا تھا سارا زمان پاک کے چاروں طرف پولیس ناکے لگ چکے تھے اور تیاری ہوئی تھی دھاوا بولنے کی. وہ کیونکہ آپ نے سب نے جا کے ایکسپوز کر دیا کہ یہاں کوئی دہشت گرد نہیں، تو اس کی وجہ سے یہ میرا گھر بچ گیا. لیکن جو میں چیز کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ گورنمنٹ کو نام لینا چاہیے. جب آپ کہتے ہیں نا کہ 40 دہشت گرد، تو آپ کو تو پتا ہوگا 40 دہشت گرد، تو ان کے کوئی نام تو بتائیں، وہ کون ہے وہ لوگ. کیونکہ اسی طرح جو ان کا پلان تھا میں ابھی آپ کو بتا دوں. انہوں نے جس طرح میرے گھر کے اوپر پہلی دفعہ دعویٰ بولا تھا، سارے گھر کو توڑ پھوڑ کر دی اور اوپر کلیشنکوفs لے گئے اور چھوڑ کے جی کلیشنکوفs ملی اور پتہ نہیں کوئی اور کوئی بوتلیں بھی دکھائیں کہ جی وہ کوئی وہ پیٹرول بم تھے. تو کسی اب یہاں کوئی آدمی نہیں تھا، تو کس کو پتا کہ وہ یہاں اگر اسی طرح کا دعویٰ بول دیتے اور اس کے بعد یہ 40 لوگوں کو یہاں بٹھا دیتے اور کہتے دیکھیں جی دہشت گرد طلب ہو گئے. اس لیے آپ کے آنے کی وجہ سے یہ رک گیا. میری یہ ریکویسٹ ہے حکومت سے کہ یہ جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں اس سے کبھی بھی پولیٹیکل پارٹی نیچے نہیں جاتی، وہ مضبوط ہوتی ہے. کیونکہ پولیٹیکل پارٹی اگر اس کا ووٹ بینک ہے اور وہ بڑھتا جا رہا ہے تو وہ اوپر جا رہی ہے. اور اگر آپ ان کی پوری مدد بھی کر دیں، جس طرح پی ڈی ایم ہے، جتنی بھی مدد کر دیں، لیکن اگر اس کا ووٹ بینک نیچے جا رہا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور یہ جو اس کے اوپر بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کئی لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان میں سے خیر کئی تو خیر میں اتنا جانتا نہیں ہوں، لیکن مجھے ایک کے اوپر سب سے زیادہ افسوس ہے. وہ میرا بہت پرانا ہماری پارٹی کے جس نے بڑی جان ماری ہے، عامر کیانی کی. تو مجھے بڑا افسوس ہوا اس کے جانے کا. لیکن ان کے اوپر بہت پریشر اور ہر کوئی پریشر نہیں لے سکتا. تو یہ میں اپنے لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ ان کو کوئی برا بھلا نہ کہے. جس طرح کا پریشر پڑا ہوا ہے آج، اس ملک کی تاریخ میں کبھی لوگوں کے اوپر ایسا پولیٹیشن پہ پریشر نہیں پڑا. پکڑ کے لوگوں کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں، فیملیز گھروں میں گھس رہے ہیں، عورتیں ہیں، فیملیز عورتیں ہیں وہاں، ان کو عورتوں کو ساتھ اٹھا کے شیریہ افریدی اور اس کی بیوی لے گئے جیل میں. یہ کبھی ہوا ہے پاکستان میں؟ کبھی کہ کسی عمر عثمان ڈار کے گھر میں گھس کے سارا گھر توڑ دیا اور اس کی والدہ سے جو انہوں نے کیا، یہ کبھی اس ملک کی تاریخ میں ہوا ہے؟ جو عورتوں کو جو سینز آئی ہیں عورتوں کے بال پکڑ رہے ہیں، جس طرح ان کو گھسیٹ رہے ہیں، یہ نہ اس ملک میں ہوا ہے اور نہ یہ ہمارا جو روایتیں ہیں، جو ہمارا دین ہے، یہ کوئی اس کی چیز کی اجازت نہیں دیتا. اور اس سب چیز کے اندر کیا چیز رہ گئی ہے کہ جو لوگ یہ پریشر برداشت کر گئے، میں اپنی پارٹی کے وہ لوگ جو پریشر برداشت کر گئے ہیں، قوم آپ کو ہمیشہ یاد رکھے گی، قوم آپ کو بھولے گی نہیں. کہ مجھے پتہ ہے آپ کے اوپر کس طرح کے پریشرز ہیں، اور جس طرح آپ کھڑے ہیں تو نہ میں آپ کو بھولوں گا، نہ یہ قوم آپ کو بھولے گی. اور مجھے یہ بھی میں واضح کر دوں، کیونکہ یہ اس طرح کا پریشر شاید ہی کبھی کسی کی پارٹی کے لیڈر کے اوپر یا اس کی پارٹی کے ممبرز کے اوپر ڈالا ہو، جو اس وقت ہمارے اوپر پورا پریشر ڈالا جا رہا ہے. میں صرف ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں اکیلا بھی رہ گیا نا، اکیلا، میں تب بھی حقیقی آزادی کے لیے اس ملک کے لیے کھڑا رہوں گا. کیونکہ یہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ اس پریشر کی وجہ سے میں شاید پیچھے ہٹ جاؤں گا. جس کے اوپر 2 قاتلانہ حملے ہو چکے ہوں، دوسرا جوڈیشل کمپلیکس کے اندر جو میرے اوپر انہوں نے پورا قتل کرنے کا پلان بنایا ہوا تھا، جس کے اوپر 2 حملے ہو چکے ہوں، اور وہ پھر بھی پوری طرح اس
अपनी तहरीक के अंदर एक कदम पीछे ना हटे तो उसको ये समझ आए कि वो पीछे नहीं हटेगा। और जो मैं फिर से कहता हूं कि जो आज मेरे साथ खड़े रह गए हैं, मैं तो अपनी बात नहीं करता, ये कौम आपको याद रखेगी, क्योंकि कौम को भी पता आप किस तरह के प्रेशर ले रहे हैं। और फिर इस सारी चीज के अंदर जो बात कोई कर नहीं रहा, और कभी भी किसी महज़ब माशरे में ऐसा नहीं होता कि 25 लोग अभी कंफर्म्ड 25 लोग शहीद हुए, सबके किसी के पास कोई हथियार नहीं था, पुरअमन एहतजाज कर रहे थे और उनको सीधी गोलियां मारी गई। 25 का हमें पता इसलिए क्योंकि हमें बाकी का पता इसलिए नहीं कि 7,500 वर्कर्स को पकड़ लिया, 7,500 तहरीक इंसाफ के कारकुनों को पकड़ा हुआ है, तो हमें पता ही नहीं है कि और कितने और शहीद हुए हैं। हमें इतना पता है कि तकरीबन 700 के करीब लोगों को इंजरीज हुई और वो गोलियों की इंजरीज ज्यादा है। तो बात तो आज ये करनी चाहिए कि क्या इसके ऊपर कोई कमीशन नहीं बैठनी चाहिए कि आपके मुल्क के शहरी हैं, जो भी है, एक आदमी कत्ल होता है तो उसके ऊपर तहकीकात होती है, तो पता तो चले कि ये हुआ क्या था। और मैं आज आप सबके सामने कह रहा हूं कि जब भी इंडिपेंडेंट कमीशन बैठेगी, इसके अंदर एक मुनज़्ज़म साजिश आपको नजर आएगी। प्लान किया हुआ था सब कुछ, क्योंकि मुझे तो शुरू में पता ही नहीं, मैं तो जेल में था 4 दिन, मुझे तो ये नहीं पता कि हो क्या रहा था। तो मैं जब बाहर निकला जेल से, उनका जी तबाही हो गई, ये हो गया, घर जलाए गए, कोर कमांडर। मैं भी हैरान, ये हुआ क्या है? क्योंकि 27 साल में एक दफा बताओ कि कभी कोई इस तरह की जला घराव कुछ हुआ है? 27 साल जब मुझे गोलियां लगती हैं तब तो, और मैं एक आर्मी ऑफिसर को नाम लेता हूं उसका, इंटेलिजेंस ऑफिसर, तब तो कोई नहीं जलाता, कब तो कोई बिल्डिंग नहीं जलती, तो ये एकदम क्या हुआ? तो इसका हमें मुझे पूरी तरह अंदाजा, और मैं आज डिमांड करता हूं कि जब और बनाई जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुल्क के अंदर 4 दिन जो हुआ है, एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाई जाए। और इंडिपेंडेंट कमीशन में क्या चीज सामने आएगी, मैं अभी आपको बता देता हूं क्या चीज सामने आएगी, क्योंकि मेरे सामने तो फैक्ट्स आ गए। हम आपको सबूत देंगे कि कैसे प्लान करके लोगों को हमला करवाया गया है फौजी इमारतों के ऊपर। पिंडी के अंदर पुलिस ने पीछे से, क्राउड आगे खड़ा था, पीछे से पुलिस ने इनके ऊपर टेयर गैसिंग करके उनको जीएचक्यू की तरफ धकेला है, और रास्ते में कोई पुलिस नहीं थी जीएचक्यू के। यहां जो हुआ है, अब हम लाहौर जानते हैं, मैं तो पैदा यहां हूं, ये पास ही तो है, 3-4 मील यहां से है वो कोर कमांडर। कभी सुना है कि कोर कमांडर लिबर्टी से लोग चल रहे हों और कोर कमांडर घर पहुंच रहे हों और वो खाली पड़ा होगा कोई यानी कोर कमांडर इतनी बड़ी पोजीशन होती है, उसको ऊपर कोई बचाने वाला नहीं आए। वो सीसीटीवी कैमरा किधर हैं? वहां सीसीटीवी कैमरा लगे होंगे, पता तो चले वो कौन सी शक्लें थी जिन्होंने जलाया। अब तक तो सामने आ जाना चाहिए था सब कुछ। टीवी पे इतनी ज्यादा प्रोपेगेंडा चल रहा है, कम से कम वो शक्लें तो दिखा दें सीसीटीवी कैमरा पे किन लोगों ने जलाया था वो कोर कमांडर का घर। और क्या आपको हमारी डॉक्टर यास्मीन, मेरी बहनें वहां बाहर खड़ी होकर कह रही हैं कि आपने अंदर नहीं जाना। कौन था जिसने अंदर उनको किया है? वही लोग थे जिन्होंने मियां वाली के अंदर जहाज चौक पे सब, जब वहां पुरअमन एहतजाज करे, उन्होंने कहा जी ये इसको जलाना है जहाज को। वो भी वहां से रिपोर्ट्स हैं कि वो उनको आगे कह रहे थे कि आपने ये करना है। पेशावर में वही रिपोर्ट्स आ रही है कि अंदर घुसे हुए थे लोग जो आप उकसा रहे थे क्राउड को। देखिए 27 साल में कभी किसी ने इस तरह की कोई हरकत नहीं की, तो एकदम ये जो सब कुछ हुआ है, तो इसके ऊपर बहुत जरूरी है इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि ये इस साजिश में ये चीज भी आएगी कि प्लान बनाया गया है कि किसी तरह तहरीक इंसाफ को फौज के सामने खड़ा किया जाए और फौज के जरिए तहरीक इंसाफ को खत्म किया जाए। ये प्लान बनाया हुआ है, ये खतरनाक है मुल्क के लिए। ये पीछे पीडीएम है, यही हुआ था 1971 में।
1971 میں کیا ہوا تھا؟ الیکشن جو جیت گیا تھا, جو پرائم منسٹر تھا, جس کو بننا چاہیے تھا پرائم منسٹر, ایک پولیٹیشین نے سازش کی فوج کے ساتھ مل کے, اور اس کو بجائے پرائم منسٹر بنانے کے اس کے خلاف ملٹری ایکشن کروایا گیا اور ملک ٹوٹ گیا. یہ وہی پلان بن رہا ہے. الیکشن میں مقابلہ نہیں کر سکتے. 37 میں سے 30 بائی الیکشن ہار چکے ہیں. تو اب ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ نہ کسی طرح فوج کے سامنے کھڑا کرو. کون اپنی فوج سے لڑتا ہے مجھے بتائیں؟ اگر فوج سے لڑے گا تو کیا ملک ہی ہارے گا نا. کبھی کوئی لڑتا ہے؟ یہ جو سارا کرایا جا رہا ہے, جو اکسایا جا رہا ہے, اس سے کس کو فائدہ ہوگا؟ صرف یہ پی ڈی ایم کو ہی فائدہ ہے نا. ملک کی تو جمہوریت بھی تباہ. اب یہ سوچ لے کہ یہاں کیئر ٹیکر کا اب کیا قیام رہ گیا, ان کی کیا قانونی حیثیت رہ گئی. 90 دن پورے ہو گئے ہیں. ان کا تو کام تھا الیکشن کروانے کے لیے آنا. ان کو تو اب تک اب ان کا کام کیا ہے؟ یعنی ان کی کون سی قانونی حیثیت رہ گئی ہے؟ اور 70% پاکستان ہے پنجاب اور پختونخوا. اب آج وہاں کوئی ریپرزینٹیٹو گورنمنٹ نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے الیکشن نہیں 90 دن میں کروایا. آئین کو توڑا ہے. گورنمنٹ نے, فیڈرل گورنمنٹ نے مل کے کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے سازش کی ہے. تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اور یہ سارا ایک سازش کا حصہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس ملک میں الیکشن نہ کرواؤ, اور پہلے وہ لنڈن پلان کا حصہ کہ تحریک انصاف کو کرش کرو, عمران خان کو جیل میں ڈالو یا سائڈ پہ کرو اور مروا دو اس کو. یہ سارا وہ پلان کا حصہ ہے. لیکن سوال آخر میں میرا یہ ہے کہ کیا پاکستان جیتے گا اس سے؟ کیا ہماری جمہوریت کو فائدہ ہے, ہمارے اداروں کو, ہمارے آئین کو؟ یہ تو سارا تباہ ہو رہے ہیں اسی پروسیس کے اندر. خان صاحب یہ بتائے گا کہ جو آئندہ آنے والا سیٹ اپ جس کی باتیں بعض گشت اقتدار کی راہداریوں میں سنائی دے رہی ہیں, وہ یہ ہے کہ 3 سال کا ایک ہائبرڈ سسٹم لانچ کر دیا جائے, آپ کہیں فکس ہو جائیں اور اس کے بعد پھر 3 سال بعد جا کے کہیں الیکشن ہو. ایسی صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے؟ اگر 14 مئی بھی گزر گئی, آنے والے دن بھی گزرتے جا رہے ہیں, الیکشن کی ڈیٹ آپ کو مل نہیں رہی, پارٹی کے لوگ آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور این سی اے کا اسکینڈل آپ کے سر کے اوپر کھڑا ہے, ایسے میں آپ کہاں دیکھتے ہیں پارٹی کہاں سٹینڈ؟ دیکھیے, کوئی بھی راستہ لوگے نا, آج پاکستان جدھر کھڑا ہے, آپ صاف اور شفاف الیکشن کے علاوہ جو بھی راستہ لوگے وہ پاکستان کی تباہی ہے. مجھے کوئی سمجھا دے, آج کسی دانشور سے پوچھ لیں, آج اسے بتا دیں کہ پاکستان یہ خاص طور پہ جو معاشی دلدل میں پھنس گیا, پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہے. آج بلومبرگ کہتا ہے کہ پاکستان میں سری لنکا سے زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے جب سری لنکا میں پبلک سڑکوں پہ آئی تھی. تو سوال یہ ہے کہ اس سے نکلنا کیسے؟